اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ انبیاء کی لسٹ جو ہے وہ چل رہی ہے کہ پہلے ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام۔ تو لوط علیہ السلام کے جو گناہ تھے قوم لوط، وہ آپ جانتے بھی ہوں گے کہ لواطت وہ قوم جو ہے وہ لڑکوں کے پیچھے لگی رہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت بھیجی، ایک فرشتوں کی جماعت بھیجی لوط علیہ السلام کے پاس کہ خبر دینے کے لیے کہ ہم ان کو تباہ کرنے والے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام کو پہلے سے خبر دینے کے لیے جو جماعت بھیجی، وہ جماعت پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور اس کے بعد پھر جانا تھا لوط علیہ السلام کے پاس۔ تو یہاں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ اس لیے کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام آپس میں رشتہ دار تھے، یعنی چچا زاد تھے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، تو اس لیے وہ اور کچھ باتیں بہت ایسی تھیں کہ جو دونوں کے اندر مناسبت رکھتی تھیں، جیسے ایک رشتہ داری ہے کہ لوط علیہ السلام چچا زاد بھائی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے وہ فرشتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام تھے، میکائیل تھے اور اسرافیل علیہ السلام، یہ تین فرشتے تھے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ پیچھے جو صالح علیہ السلام کا ذکر گزرا ہے، ان کو چیخ سے جو ہے مارا گیا ہے، زلزلہ بھی آیا تھا، چیخ سے بھی مارا گیا۔ تو کہتے ہیں یہ چیخ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، اور ان کی چیخ ایسی خطرناک چیخ تھی کہ ساری دنیا کی اور پچھلے زمانوں کی اور آگے آنے والے زمانوں کی بجلیوں کی آواز کی کڑک کو جمع کر لیا جائے، ان سب سے زیادہ خطرناک آواز جبرائیل علیہ السلام کی آواز ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی آواز تھی۔ تو بہرحال یہ جو فرشتوں کی جماعت تھی، تین جماعتیں، تین تھے یا دو تھے، تو یہ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور ابراہیم علیہ السلام کو آ کر سلام کیا۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو جن کو ہم بھی کرتے ہیں، جیسے سلام کرنا، انہوں نے بھی سلام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو سلام کیا۔ اب یہ سلام یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ دیکھو انہوں نے سلام کیا، تو یہ ایک وصف یہ ہے مسلمانوں کا، ہمارا انبیاء کا، کہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر درج کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کام کوئی ہلکا کام نہیں ہے، یہ نیکی کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے، یہ بڑی نیکی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن پاک میں درج کیا ہے۔ اور پھر کیا کہا کہ جب وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے سلام کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیتے ہی فوراً اٹھ گئے اور جا کر جو ہے وہ بچڑا چھوٹا جانور ذبح کیا، اس کو بھونا اور تل کے جو ہے لا کے ان مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ تو اب وہ تھے فرشتے، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخفی رکھنا چاہتے ہیں، فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجتے ہیں اور کبھی کبھی ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ فرشتے نے جب ان کے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھا گیا تو انہوں نے وہ نہیں کھایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام چونکہ مہمان نواز تھے، اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ مہمان اگر کچھ ہمارے گھر سے نہ کھائے تو دل میں کچھ ایسی برے خیالات آنے لگے کہ یہ کوئی نقصان کی بات نہ ہو، ہمارے ساتھ کوئی برا نہ ہو جائے، یہ ہمارے دشمن نہ ہوں، ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ آئے ہوں، بہت سارے خیالات آنے لگ جاتے ہیں۔
تو انہوں نے وہ گوشت نہیں کھایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہوئے، ڈرے، تو ان فرشتوں نے پھر ظاہر کر دیا کہ ابراہیم ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا خوف ڈر جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور ساتھ ہی حضرت سارہ بھی تھیں، جو ان کی زوجہ تھیں، وہ بھی کھڑی تھیں۔ تو وہ جو سارہ تھی وہ بھی اب کام کاج میں لگی ہوئی تھی، لیکن باتیں تو سن رہی تھیں۔ جب باتیں سن رہی تھی تو ان کو بھی خوف لاحق ہوا کہ یہ مہمان ہیں، ہمارے گھر سے کچھ کھا نہیں رہے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ خیر ہی کرے، کوئی اور ہی مسئلہ نہ ہو۔ تو ظاہری بات ہے مسئلہ تو کچھ اور ہی تھا۔ اب یہ حضرت سارہ جو تھیں یہ سن رہی تھی باتیں، تو فرشتوں نے، اللہ کے فرشتوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو، کہا کہ ابراہیم ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اور خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی اولاد ہوگی۔ آپ کے یہ ایک مناسبت یہ بھی تھی کہ ان کو خوشخبری دیتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس جانا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں اللہ کی طرف سے کہ آپ کی اولاد ہوگی، جو کہ اسحاق ہوں گے، بیٹے اسحاق ہوں گے، اور ان کے بعد ان کے اولاد میں سے ہوں گے یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام جو ہوں گے ان کے اندر سے پھر بڑی نسل چلے گی جو بنی اسرائیل کہلائے گی، بڑی نسل چلنی ہے۔ تو یہ خوشخبری دینی تھی۔ اب وہ جو تھیں سارہ، وہ تو تھیں تقریباً 99 سال کی عمر میں پہنچ چکی تھیں، جو تفسیر میں لکھا ہے 99 سال کی عمر ہو چکی تھی ان کی، اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے 100 سے زیادہ عمر ہو گئی تھی ان کی۔ تو اب یہ سارہ جو تھیں یہ تھیں 99 سال کی عمر میں، اب یہ بوڑھی تھیں، تو یہ کہیں گئے اب جیسے عورتوں کی عادت ہوئی ہوئے یہ اس عمر میں اولاد ہوگی، تو جیسے انہوں نے کہا خوشی بھی تھی اور ایک حیرانی بھی تھی کہ اس عمر میں۔ تو فرشتوں نے جو ہے وہ کہا کہ جواب دیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، تو آپ کو تو تعجب کرنا ہی نہیں چاہیے، آپ تو ابراہیم السلام کی بیوی ہیں، آپ تو اللہ کے زیادہ نزدیک ہیں، تو آپ کو تو یہ تعجب کرنا ہی نہیں چاہیے۔ تو ہمیں یہ تعجب کرنا چاہیے کہ آپ یہ تعجب کیوں کر رہی ہیں؟ آپ تو یوں کہیں کہ اللہ جو چاہے جیسے چاہے جب مرضی چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، تو آپ کو تو تعجب ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بات کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جب وہ خوف چلا گیا کہ نہیں یہ اللہ کے فرشتے ہیں، واقعی اللہ کے فرشتے ہیں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ہم آئے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنے آئے ہیں۔ وہ حد سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ نرم دل انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ کے خلیل بھی تھے۔ پھر جب یہ بھنا ہوا گوشت رکھا گیا نا ان کے سامنے فرشتوں کے آگے، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم ایسے تو نہیں کھائیں گے، تو اس کی قیمت ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس کی قیمت دو پہلے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اس کی کیا قیمت ہوگی، اس کھانے کی کیا قیمت ہوگی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، اور کھانے کے بعد پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی شکر ادا کرو، تو یہ اس کی قیمت ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ساتھی جو فرشتے آئے تھے میکائیل اسرائیل ان سے کہا کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہونے کے لائق ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، کھانا کھانے کے بعد اللہ کی حمد شکر ادا کرنا، یہ کتنا محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کے کہ فرشتوں نے آپس میں بات کی، کہا کہ یہ واقعی ابراہیم جو ہیں اللہ کے خلیل ہونے کے لائق ہیں، قابل ہیں۔ تو ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کتنا بڑا عمل ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھو واقعی اس عمل کی وجہ سے یہ اللہ کے واقعی خلیل ہونے کے قابل ہیں، اور اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو وہ فرشتے جب ان کو بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، اب ابراہیم علیہ السلام ان سے جھگڑنے لگے کہ تم ان کو تباہ و برباد کرنے آ گئے، وہ ان کے درمیان میں تو لوط علیہ السلام موجود ہیں اور ان کے ماننے والے موجود ہیں، تم ان کو تباہ کرو گے تو ان کا کیا بنے گا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں ابراہیم آپ ہم سے جھگڑے نہیں، یہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، اللہ نے طے کر لیا ہے، جو اللہ تعالیٰ طے کر لیتا ہے وہ واپس نہیں ہوتا اللہ کا حکم۔ تو یاد رکھیں کہ جب ان پر عذاب آئے گا تو ہم لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو وہاں سے نکال لیں گے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم ان کو وہاں سے نکال لیں گے، اور جو بھی ہوگا تو پھر وہ دیکھا جائے گا جب اللہ کا حکم آ گیا۔ اب یہ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، جب آئے نا ہمارے فرشتے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری کے لیے، قالوا سلاما، تو انہوں نے پہلے کیا کہا؟ سلام کیا۔ تو قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی پلٹ کے جواب دیا، سلام کیا۔ فما لبث، پھر دوڑے، ان جاء بعجل حنیذ، پھر جلدی سے بھاگے اور بھنا ہوا گوشت لے کر آئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، جب ان کا ہاتھ جب دیکھا نا ابراہیم السلام نے کہ لا تصل إليه، ان کا ہاتھ ہی نہیں بڑھتا کھانے کی طرف، فرشتے ہیں وہ تو کھانے سے عاجز ہیں، وہ تو کھانا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں ان کے لیے، ان کا آگے ہاتھ ہی نہیں بڑھتا کھانے کی طرف، تو نکرهم وأوجس منهم خیفة، تو ان کے دل میں برے برے خیالات، خوف بیٹھنے لگا کہ یہ عجیب معاملہ ہے، مہمان ہیں تو میں نے ان کے لیے کھانا رکھا وہ کھاتے ہی نہیں ہیں۔
اور پھر ایک صفت یہ بھی بیان کی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ ابراہیم علیہ السلام جب بھی کھانا کھاتے تھے تو کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے، کھانے کے اندر شریک کر لیا کرتے تھے، اس سے برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالوا لا تخف، پھر فرشتوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ کہا لا تخف، آپ ڈرے نہیں، انا ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی طرف، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ اب یہ فرشتے جو تھے بالکل خوبصورت انسانی شکل کے اندر، نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ وامرأتہ، اور ان کی بیوی جو تھیں قائمۃ، جو پاس ہی کھڑی تھیں یعنی کہ سارہ، تو وہ فضحکت، وہ ہنس پڑیں، ان کو بھی ڈر تھا کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے تھے۔ جب انہوں نے کہا نا ہم فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہیں، تو پھر وہ فضحکت، مسکرائیں، ہنس پڑیں۔ فبشرناہا، پھر خوشخبری سنائی ان کو باسحاق، اسحاق علیہ السلام کی۔ تو ومن وراء اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری۔ قالت، تو یا ویلتا االد، تو انہوں نے کہا، سارہ جو تھیں انہوں نے کہا کہ آئے ہائے یہ کیا، االد، اب میں بیٹا جنوں گی، وانا عجوز، جبکہ میں بانجھ ہو چکی ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور ابراہیم السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ بھی تو بوڑھے ہو چکے ہیں، شیخا، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، تو فرشتوں نے کہا ان ھذا، یہ عجیب بات ہے۔ سارہ جو تھیں انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو قالوا، فرشتوں نے کہا قالوا تعجب، آپ تعجب کر رہی ہیں اس بات پر، ہمیں آپ پہ تعجب ہو رہا ہے کہ آپ ابراہیم السلام کے ساتھ ہیں اور آپ نے اتنے معجزات دیکھ لیے ہیں، ابراہیم السلام کے اوپر برکتیں دیکھ لی ہیں، اور آپ تعجب کر رہی ہیں کہ ایسا ہوگا، آپ تو اللہ کے اتنے نزدیک ہے، تو پھر آپ کو تعجب کرنے کی کیا بات ہے۔ امر اللہ، رحمت اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی رحمت ہے، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہیں، علیکم اہل البیت، اے اللہ کے گھر والوں، یعنی اہل بیت والوں، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں۔ اب یہ جو آیت ہے نا، امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، کہ بے شک یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تعریف کے لائق ہے، بزرگی والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، اس آیت سے اقتباس کیا گیا ہے اس درود شریف کا، تو یہ ملا جلا ہے، تو اس آیت سے جو ہے اس کو لیا گیا ہے۔ تو فلما ذہب، جب ان کا خوف دور ہو گیا نا، عن ابراہیم الروع، ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا، تو وجاءتہ البشریٰ یجادلنا، پھر خوشخبری ہم نے ان کو بتایا کہ پھر ہم سے جھگڑنے لگے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے جھگڑنے لگے، فی قوم لوط، لوط علیہ السلام کے بارے میں، یعنی قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، اس کیوں جھگڑنے لگے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، تحمل مزاج تھے، نرم دل والے تھے، اواہ منیب، اور رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف، تو بڑے نرم دل تھے، وہ ہو سکتا ہے ان کی سفارش کرنے لگے ہو، ابھی نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ رجوع کر لیں، ایسا کچھ کرنے لگے۔ تو ساتھ ہی پھر فرشتوں نے کہا یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، بس آپ اعراض نہ کریں، کہ آپ ان سے اعراض کریں، انہ، کیونکہ بے شک قد جاء امر ربک، اللہ کا حکم ہو چکا ہے، اللہ کا حکم طے ہو چکا ہے، اب یہ ہو کر رہے گا۔ وَإِنَّهُمْ، بے شک آتیہم، آ چکا ہے عذاب غیر مردود، جو کبھی نہیں ٹلنے والا، اب